قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ تلاوت کی گئی. چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنی ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی سب سے پہلے مجھے اخلاص کے ساتھ دینی باتیں پیش کرنے کی اور سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو قرآن مقدس کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک مضمون بیان کیا ہے، اور وہ مضمون ہے جنتیوں کا. اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں اس مضمون، اس آیت کے اندر، کہ جنت کا قافلہ کون سا ہے، کون سے لوگ جنتی ہیں. چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ نے پہلا جو دعویٰ کیا اور پہلا لفظ جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے سے ڈر گیا، یعنی دنیا کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام کو کرنے سے پہلے ہم اور آپ یہ سوچیں کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اپنی خواہش اور طبیعت کے مطابق کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں خود پسند ہے یہ کام، اور ہمارا انتخاب کیا ہوا ہے، اور ہمیں اس کام کے کرنے کی خواہش ہے. لیکن ذرا سا دیر ہم سر نیچا کر کے اور یہ غور کر لیں کہ جو کام ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہمارا من پسند کام ہے، ہماری طبیعت اس کام کو کرنے کی چاہتی ہے، خواہش بھی ہے، شوق بھی ہے، رغبت بھی ہے، چاہت بھی ہے، لیکن کیا اللہ بھی اس سے خوش ہوگا؟ کیا اللہ بھی یہی چاہ رہا ہے؟ جس کام کے کرنے کا ہمارا دل چاہتا ہے اور جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں ہمارا من پسند کام ہے، تو کیا میرا اللہ بھی اس بات کو پسند کرتا، اس بات سے خوش ہوتا ہے؟ مثال دوں، حضرت مولانا مبین صاحب نے مجھے ایک موضوع دے دیا، بڑی اچھی بات بتلائی انہوں نے کہ شادی کے رسومات یا اس کے علاوہ کوئی سی بھی دعوت ہو، ہم جو دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں یا جس شادی میں ہم شریک ہو رہے ہیں،
ہمارے اقربا، رشتہ دار، دوست و احباب، برادری، ذات، مسلمان، محلے پڑوس، کسی کی بھی شادی میں ہم جا رہے ہیں، ہم خوش، جس گھر میں شادی ہے وہ خوش، شرکت کرنے والے خوش. ذرا سا وہیں پر ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ اور اللہ کا رسول بھی خوش ہے اس دعوت سے؟ اس شادی میں شرکت کرنے سے کیا میرا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں خوش ہیں؟ اگر اللہ کے ارشاد کے مطابق آقا مدنی نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ شادی ہو رہی ہے، وہ دعوت ہو رہی ہے، وہ تقریب ہو رہی ہے، وہ خوشی منائی جا رہی ہے، تو ہم اور آپ اس اپنے مومن بھائی کے دل کو خوش کرنے کے لیے شریک ہوں، کیونکہ اللہ بھی خوش ہے اور تو ہم بھی خوش ہیں، اور پورے مسلمان اور ساری دنیا کے مسلمان بھی اس سے خوش ہیں. اور اگر شادی تو بہت سستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم. فرمایا کہ شادی تو بڑی سستی ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے اتنی مہنگی بتلا دی اور کر دی کہ آج بہت سی بچیاں کنواری پڑی ہیں، ان کی بہت بڑی عمر ہو رہی، زیادہ عمر کی ہو رہی ہیں. یہ کس کا نتیجہ اور کس کی دین ہے؟ ہماری اور آپ کی. کیوں؟ کچھ لوگ جو مالدار ہیں وہ شادیاں کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو نہیں دیکھتے، منمانی کر رہے ہیں. ہم اور آپ ایسے شادیوں میں شریک ہو کر ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کے دل کو خوش کر رہے ہیں. برائی سے بچنا بھی چاہیے اور برے کام کرنے والے کا ساتھ بھی. میں ایک بات بتلاؤں، شادیوں میں تفصیل تو بتلانے کا وقت نہیں ہے، یہ جتنی رسمیں ہیں ہمیں اور آپ کو چھوڑ دینی چاہیے. اور اگر نہیں چھوڑیں گے، ان ائمہ، ان علماء، ان مفتیان کرام کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو کیا اس سے بھی بچ جائیں گے کہ ایک دن اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے. اللہ پوچھے گا ان شادیوں میں جو شرکت کی تھی، جنہوں نے میرے قانون توڑے تھے، میرے بھیجے ہوئے لاڈلے پیغمبر کے بتلائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کی تھی شادیاں، کیوں شریک ہوئے تھے؟ کیا جواب ہوگا؟ اگر ہم غور کریں نہیں، ایک وقت کا کھانا، صرف ایک وقت کا، اگر اللہ ہمارے ذمے یہ ڈال دے کہ صرف ایک وقت کا جو آپ کھانا کھائیں گے اس میں جتنی چیزیں ہیں اور جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی آپ تنہا اس میں کوشش اور محنت کر کے پھر کھائیں گے. تو آپ لوگوں کو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھ جیسا کمزور جسم والا، طاقت والا، ایمان والا بکلمہ پڑھ کے اور اللہ کے توکل پر بیٹھ جائے گا. کیوں؟ حضرت مفتی شفیع صاحب، انہوں نے ایک جملہ لکھا، وہی مجھے یاد آیا، اسی لیے سنانے لگا میں، کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں پڑھتا؟ وہ یہ کہتا کہ اے اللہ
یہ جو ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں آپ کے نام سے شروع کر کے، کیونکہ آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کی مدد سے، آپ کے بخشے ہوئے عطیہ کی وجہ سے، اور آپ کے یہ جو آپ نے نعمت عطا کی، اس نعمت کو آپ کے مدد سے کھانے جا رہے ہیں۔ ہمارے بس میں یہ نہیں تھا۔ کیوں؟ مثال کے طور پر ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ روٹی ایسے نہیں بنے گی۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ایک وقت کا کھانا جو ہم اور آپ کھاتے ہیں، اس کو کم سے کم 300 لوگ مل کر تیار کرتے ہیں، محنت اور کوشش کرتے ہیں، تب جا کر ایک وقت کا کھانا ہمیں میسر ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کھانا ہے ہمیں تو سب سے پہلے تو گیہوں ہوگا۔ گیہوں پیدا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ زمین میں ایسے ہی گیہوں نہیں پیدا ہو جائے گا، پہلے زمین کو ہموار کرنا پڑے گا، اس کو جوتنا پڑے گا، اس کو کاشت کے قابل بنانا پڑے گا، اور یہ بنانے کے لیے ہل چاہیے۔ ہل بنتا ہے لکڑی سے اور لوہے سے، تو پہلے ہم بڑھئی کا کام سیکھیں، پھر گھڑ کر جو ہے ہم ہل تیار کریں، لوہار کا کام سیکھیں، تو لوہے سے ہم جوتنے کے لیے، زمین جوتنے کے لیے ہل تیار کریں، اور جب یہ ہم نے تیار کر لیا تو اس کے جوتنے کے لیے بیل چاہیے، بیل کو پالنے کے لیے چارہ چاہیے، اس کی خوراک چاہیے، اور ترقی کے اعتبار سے اگر ٹریکٹر ہے تو جتنے پرزوں سے مل کر یہ ٹریکٹر بنا ہے نا، یہ ساری مشینیں اور ساری کمپنیاں پہلے مہیا ہونی چاہیے۔ یہ سارا کام جب ہو گیا تو اس کھیت کو سینچنے کے لیے کنواں یا ٹویل چاہیے۔ ٹویل، اس میں پائپ لگے گا، اس کی الگ سے مشین، بورنگ کرنے والے الگ سے آئیں گے، اس کے مستری علیحدہ ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ سارا کام تنے تنا ہم اور آپ اتنے سارے لوگ مل کر جب زمین جوتنے کے لیے سارا اسلحہ، ہل، بیل، ساری چیزیں بنائیں گے، تب ہم جا کے اس زمین کو جوت کر بیج ڈالیں گے۔ اب اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، کھاد بھی ڈالنا، نلائی بھی کرنی، سینچائی بھی کرنی، اور اس کی نگرانی بھی کرنی، یہاں تک کہ جب وہ پک کر تیار ہو جائے گا گیہوں، تو اس کو کاٹنے کے لیے دراتی چاہیے۔ اب ہم لوہا بھی لائیں، اسے پیٹ چھید کر دراتی بنائیں، پھر اس کے بعد کاٹیں گے۔ کاٹنے کے لیے اب لان نکالنے کے لیے علیحدہ سے مشین چاہیے۔ گیہوں نکل کر تیار ہوا تو اس کو پیسنے کے لیے اب چکی مشین چاہیے، اور یہ سب جب تیار ہو گیا تو اب آٹا گوندھنے کے لیے ایک تاسلا چاہیے، پانی چاہیے، اور جب ان سب سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ توا چاہیے، چول چاہیے، لکڑی چاہیے۔ اتنے مرحلے کے بعد جب جا کے ایک روٹی تیار ہوگی۔ ابھی روٹی تیار ہوئی، سالن نہیں۔ سالن تیار کرنے کے لیے جتنی مرچ، مسالہ، فلاں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ انسان کی ضرورت ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے
کہ ایک دن کا جو کھانا ہم اور آپ کھاتے ہیں وہ ایسے نہیں تیار ہوتا، اس میں 300 لوگوں کی محنت، کاوش اور ضرورت پڑتی ہے، جب جا کر یہ تیار ہوتا ہے۔ تو بندہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ ہمارے اندر طاقت قوت نہیں ہے، اتنی مشینیں، اتنی پریشانیاں، اتنی صعوبتیں، اتنی دقتیں ہم کہاں سے برداشت کر پائیں گے؟ تو رحمان ہے اور تو رحیم ہے، تو نے یہ نعمت ہمیں دی ہے اور ہم اس نعمت کو تیرے نبی کے فرمائے ہوئے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب اور کھانے کا سنت طریقہ بتلایا، اے اللہ ہم اس طریقے سے اسے استعمال کریں گے، کھائیں گے۔ اور اگر اس کے علاوہ کھاتے ہیں ہم، جیسے کہ شادیوں میں آج کل عام فیشن ہے کیا؟ کھڑے ہو کر کھانا۔ اللہ کی اتنی عظیم نعمت جس کو 300 لوگوں نے مل کر تیار کیا، اس عظیم نعمت کو ہم اتنی حقیر اور معمولی سمجھ کر ٹہل کر کھا رہے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ میں کھانے کی سنتیں نہیں بیان کر رہا اور نہ وقت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھانا ہو تو سب سے پہلے ہاتھ دھلو۔ جو ٹہل کے کھاتے ہیں شادیوں میں ہاتھ دھل کے کھاتے ہیں؟ ہاتھ دھل کے کھاتے ہیں؟ نہیں، پہلی سنت چھوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اجتماعیت کے ساتھ کھاؤ، سب تو ٹہل ٹہل کے کھا رہے، اجتماعیت کہاں ہو؟ آپ نے فرمایا دسترخوان لگا کے کھاؤ، ٹہلتے ہوئے کون سا دسترخوان لگا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا جوتے نکال کر کھاؤ، جوتے نکال کے ٹہل کے کھاتے ہیں؟ فرمایا دائنے ہاتھ سے کھاؤ، دونوں ہاتھ چل رہے ہیں، یہاں ادھر سے بھی لے رہے، ادھر سے بھی لے رہے، ادھر سے بھی لے رہے۔ تو جو کام ہم یہ کر رہے ہیں، میں نے ایک مثال دی کہ مثال کے طور پر کھانے کی سنت۔ اب اگر ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بتلائے ہوئے سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں خوف نہیں ہے، ہم جنتی ٹولے میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے سے اگر ہم اور آپ ڈر گئے کہ ہم جو کھا رہے ہیں خلاف سنت کھا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کھانے کا، اس دعوت میں شرکت کا، اور خلاف سنت دعوت میں جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں سب کو ہمیں جواب دینا اللہ کا۔ میں موٹی موٹی باتیں یہ بتلا رہا ہوں جو ہم اور آپ روز آنا کر رہے ہیں۔ اچھا کون نہیں چاہتا کہ جنتی ٹولے میں شامل ہو جائیں؟ ہے کوئی اتنے میں کہ جو نہ چاہتا ہو؟ سب چاہتے ہیں نا؟ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آنا پڑے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا۔ بظاہر تو ہم نمازی ہیں، بظاہر تو ہم حاجی ہیں، ان علماء ربانیین کو تو میں نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، بظاہر تو ہم عالم ہیں۔ یہ حضرات تو عالم باللہ ہے، علماء ربانیین ہے، ہم تو صرف عالم بھی کتاب اللہ، عالم بھی حدیث سنت رسول اللہ۔ لیکن یہ حضرات علماء ہیں، ان کی باتوں کو اگر ہم مانیں گے تو دنیا کا بھی نفع، اور لیکن اللہ ہم جیسے
کمزور ایمان والے علماء کا بھی امتحان لے لیتا ہے. ایک مثال دوں. ایک کتاب ہے نفحۃ العرب، اس میں شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک عالم تھے ابو عثمان حیری، نیساپور کے رہنے والے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. ان کا تقوی اتنا بڑا کہ لوگ عوام ان پر بڑا اعتقاد یقین کرتے تھے. یہاں تک کہ اس زمانے میں جو باندیاں ہوا کرتی تھیں وہ باندیاں بطور امانت حضرت شیخ ابو عثمان کے پاس رکھ دیتے تھے امانت کے طور پر. حضرت اللہ والے تھے، پرہیزگار، متقی تھے. ایک دن ایک شخص آئے اور اپنی باندی ان کے پاس رکھ دی. اتفاق ایسا کہ حضرت کی نگاہ جب اس باندی پر پڑی، خوبصورت تھی، امتحان کا وقت تھا، خوبصورت تھی جس کی وجہ سے دل دے بیٹھے، عاشق ہو گئے، عشق میں فریفتہ ہو گئے. اب ان کو فکر ہوئی میں تو شیخ ہوں، لوگوں کے درمیان میں متقی اور پرہیزگار جانا جاتا ہوں، میرا حال یہ ہے کہ ایک باندی پر میرا دل آ گیا. انہوں نے اپنے شیخ کے پاس لکھ کر بھیجا کہ حضرت شیخ میں تو پھنس گیا، ایک باندی کے عشق نے میرے دل کو اچک لیا، اب میرا کچھ علاج کیجیے. علاج کون کرتے ہیں؟ یہی علماء، وہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے علماء پیچھے، یہ دین کے اور روحانی ڈاکٹر ہیں. جب حضرت نے اپنے شیخ کے پاس لکھا تو حضرت نے کہا ایک کام کرو، رائے ایک مقام ہے، وہاں شیخ یوسف نام کے ایک شخص ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، علاج وہی کریں گے. اب بہت دور و دراز سفر کر کے جب وہاں مقام رائے میں پہنچے تو وہاں جا کے لوگوں سے پوچھا کہ شیخ یوسف نام کا کوئی ہے یہاں پر؟ لوگوں نے واہی تباہی بکنی شروع کر دی، تم تو دیکھنے میں باشرہ ہو، متقی پرہیزگار معلوم ہوتے ہو، تم ایسے بددین کا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم ایسے منافق، دنیا دار، گنہگار، ایسے فاسد کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ جب شیخ ابو عثمان نے یہ بات سنی واپس آ گئے، اور آنے کے بعد اپنے شیخ سے عرض کیا حضرت میں تو مقام رہ گیا تھا، بہت دور ہے، دور و دراز سفر کر کے گیا، اور وہاں جانے کے بعد جب میں نے ان کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے بڑی واہی تباہی بکی اور یہ کہا کہ وہ منافق ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اتنی برائیاں کی لوگوں نے، میں سن کر واپس آ گیا. اب میرا کیسے علاج ہوگا، کیا کروں؟ شیخ نے کہا نہیں، دوبارہ وہیں جاؤ، تمہارا علاج وہیں سے ہوگا. اب دوبارہ گئے اور جب وہاں پہنچے اور لوگوں سے معلوم کیا کہ شیخ یوسف نام کا کوئی شخص یہاں ہے، ان کے گھر کا پتہ بتلا دو. لوگوں نے پھر واہی تباہی بکنی شروع کر دی. کہنے لگے وہ کیسے بھی صحیح، منافق ہو، گندے ہو، گنہگار ہو، فاسق ہو، آپ ان کے گھر کا پتہ بتلا دو. لوگوں نے کہا یہ گلی گئی ہے، سامنے بہت ساری شراب کے اڈے ہیں، انہی شراب کے دکانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، وہی شیخ یوسف کا گھر ہے. اب پوچھتے ہوئے جب وہاں پہنچے، دروازہ کھولا، اجازت لی، دروازہ کھل گیا.
تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے. عجیب دل کی کیفیت ہو رہی ہے. دیکھا کہ شیخ یوسف بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے برابر میں ایک بڑا ہی خوبصورت، بڑا وجیح، بغیر ریش کے ایک بچہ بیٹھا ہوا اور برابر میں ایک بوتل رکھی ہوئی ہے اور اس میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. بظاہر دکھنے میں تو شراب لگ رہی ہے. اب وہاں گئے اور جانے کے بعد پوچھا کہ مجھے شیخ یوسف سے ملاقات کرنی ہے. کہنے لگے بتلاؤ میں ہی ہوں. حضرت سے نعرہ آ گیا، چونکہ علاج کے لیے آئے تھے، اپنے علاج کے لیے آئے تھے نا. کہنے لگے میں کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت پوچھ لو. کیا بات؟ یہ جو آپ کے برابر میں بغیر داڑھی کے خوبصورت سا یہ بچہ بیٹھا ہوا، یہ کون ہے؟ کہنے لگے میرا حقیقی اپنا بیٹا ہے. کہا اچھا. اور یہ جو برابر میں آپ کے بوتل رکھی ہوئی ہے اور ایسا معلوم ہو رہا جس میں شراب ہو، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ سرکہ ہے. کہا اچھا. یہ دو بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک تیسری بات حضرت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ نے اپنا مکان ادھر بھی ادھر ہر طرف سے شراب کی دکان ہے اور اس کے بیچ میں اپنا مکان آپ نے کیوں بنا رکھا ہے؟ اور یہاں مکان بنانے کی وجہ سے عوام الناس آپ سے بدظن ہے. لوگ آپ کے بارے میں گالیاں نکال رہے ہیں، بڑی غلاظتیں بک رہے ہیں. آپ نے یہاں اپنا مکان کیوں بنایا؟ کہنے لگے ایک نالائق ٹھیکیدار تھا، ہمارے پڑوسی اچھے تھے، اس نے سب کے مکانوں کو زیادہ پیسہ دے کر خرید لیا اور اس نے میرا مکان نہیں خریدا. میں غریب آدمی ہوں، میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں کہیں دوسری جگہ جا کر مکان بنا لوں. تو میں نے سوچا کہ میرا اپنا ذاتی مکان ہے، میں یہیں رہ لیتا ہوں. کہنے لگے حضرت اس سے تو بہتر تھا جنگل میں جھوپڑی ڈال کے رہ لیتے. لوگ گالیاں بک رہے ہیں آپ کو، آپ نے یہاں رہنا کیوں پسند کیا؟ بڑا پیارا جواب دیا. کہنے لگے میں اس لیے یہاں رہنا پسند کرتا ہوں، اگر کہیں اور جا کے رہتا میں تو لوگ میرے اوپر بھروسہ کرتے، یقین کرتے، بڑا بزرگ کہتے اور ان کا میرے اوپر اعتماد اتنا بڑھ جاتا کہ اپنی باندیاں امانت کے طور پر لا کر میرے پاس رکھ دیتے. اور جب میرے پاس اپنی باندیاں لا کر رکھتے تو کسی وادی پر میری نگاہ پڑتی تو میں عاشق ہو جاتا، اور جب میں عاشق ہو جاتا تو علاج کرنے کے لیے شیخ کے حکم پر دور دراز کا سفر کرنا پڑتا. اس لیے میں نے لوگوں سے بچنے کے لیے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میرا تقوی، میری للہیت، میرا خوف، میری آئے سحرگاہی، یہ ساری چیزیں مخفی رہیں اور چھپی رہیں. میں تو اس سے ڈرتا ہوں. کیوں؟ مجھے اس کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا. ایسے ہوتے ہیں علماء ربانیین، گناہوں کے دلدل میں رہتے ہوئے، گناہوں کے محلے میں رہتے ہوئے ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ اگر میں بھی اس گناہ میں پھنس گیا. کب پہچانا جاتا ہے؟ ہم آپ حاجی ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں. پہچانا تو اس وقت جائے گا جب ہم
ایسی جگہ سے گزر رہے ہوں جہاں پر نیم پردہ جوان خوبصورت لڑکیاں ہوں. سفر کرتے ہیں، میں نے تو سفر کیا نہیں جہاز کا، یہ سنا جہاز میں مسافروں کا دل بہلانے کے لیے اور ان کو سامان دینے کے لیے آدھے پوشاک میں جوان خوبصورت لڑکیاں رہتی. امتحان تو اس وقت ہے جب ہم ایسے محفلوں سے، ایسے خوبصورت بچیوں کی محفلوں سے گزرے. اس وقت ہم اللہ کا خوف دل میں لا کر اپنی نگاہوں کو بند کر لیں، اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور یہ دل میں خیال پیدا کریں کہ اگر آج میں نے ان پر اپنی نگاہ ڈال دی، مجھے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. لوگوں کو تو نہیں پتا کہ میں نے نگاہ ڈالی ہے نہیں ڈالی، اگر ڈالی تو کیسی نگاہ ڈالی ہے، لیکن میرے اللہ کو تو پتا ہے، میرا اللہ تو دیکھتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا قصہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک بڑی پیاری سی بلی تھی اور وہ اسے بہت چاہتا تھا، اور اس کی اتنی تربیت کی بادشاہ نے، اتنا سکھایا پڑھایا، یہاں تک کہ بادشاہ جب رات ہو جاتی تھی تو چراغ جلا کر اور اس بلی کے سر پر رکھ دیتا تھا، اور اس کے بعد پھر سلطنت کے فرمان، احکام، تمام چیزیں اس چراغ کی روشنی میں لکھتا تھا. ایک دن اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ دیکھو مجھے، دیکھو میں بہت بڑا مربی ہوں، بڑا مصلح ہوں، میں نے اس بلی کی اتنی شاندار تربیت کی ہے کہ رات میں چراغ جلا کر اور اس کے سر پر رکھ دیتا ہوں، یہ ہلاتی نہیں ہے اپنا سر، اور میں اسی کی روشنی میں لکھتا رہتا ہوں جو کچھ لکھنا رہتا ہے. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے اس تربیت یافتہ بلی کا میں امتحان لوں، اگر امتحان میں یہ کامیاب ہو جائے پھر تو میں بھی کہہ دوں گا کہ واقعی آپ نے بڑی شاندار تربیت کی ہے، اور اگر امتحان میں فیل ہو گئی تو آپ کی تربیت ناکام. بادشاہ نے کہا لے لو، امتحان لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کل دیکھتا ہوں اور اس کا امتحان لوں گا. شاید زیادہ وقت ہو گیا کیا؟ 7 دن آگے. کل امتحان لیتا ہوں میں. اس نے کیا کیا، جھولے میں ایک چوہا پکڑ کر لایا اور بادشاہ سے کہا اب آپ بلی کو بلاؤ اور چراغ جلا کے اس کے سر پہ رکھو، میں اس کا امتحان لوں گا. بادشاہ نے بلی بلا کر اور چراغ جلا کر اس کے سر پہ رکھ دیا. ادھر وزیر نے چوہا جو جھولے میں رکھ رکھا تھا اس کو پکڑ کے اس کا منہ تھوڑا سا باہر نکال کے اور بلی کی طرف یوں دکھانا شروع کیا، اور بلی کی نگاہ جب چوہے پر پڑی وہ تو خوش ہو گئی، بڑا شاندار ہے شکار آج تو. اس کی مونچھیں کھڑی ہو گئی، وہ غرانے لگی، اور جب دیکھا وزیر نے کہ اب تو یہ اپنے شکار کے لیے مست ہو گئی اور پوری نگاہ گڑ گئی ہے اور شکار کرنا ہی چاہتی ہے، تو اس وقت وزیر نے وہ چوہا بالکل باہر چھوڑ دیا. اور بلی نے جب چوہا دیکھا کود رہا ہے سامنے، وہ تو ایک دم
چوہے پر جھپٹ پڑی، چراغ کہیں گرا، وہ مٹی کا جو چراغ تھا ٹوٹ گیا، تیل بکھر گیا، اس کی بتی کہیں پڑی، بلی کہیں، اور وہ چوہا پکڑ کے کھا رہی۔ وزیر نے کہا کیا ہوا؟ آپ کی تربیت کامیاب ہے؟ بادشاہ بیٹھ کے ہنس رہا کہ میں نے ہی حماقت کی تھی۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہم اور آپ جو متقی بنے پھرتے ہیں، نمازی بنے پھرتے ہیں، حاجی بنے پھرتے ہیں، تقوی کے پہاڑ ہیں، جب ہمارا امتحان ایسی جگہ پر لیا جائے جہاں خوبصورت بچیاں ہوں، نیم برہنہ ہوں، خلاف سنت مجلسیں سجائی گئی ہوں، ایسی مجلسوں میں جب ہم اور آپ اپنے نگاہ کی، اپنے دل و دماغ کی تمام چیزوں کی حفاظت کر کے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں، اور یہ دل کے اندر بات لے آئے اور غور کریں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ نفسانی خواہشات کیسی ہوتی ہے بتلا؟ حضرت محمد بن سیرین، کس طرح بچنا ہے نفسانی خواہشات سے؟ حضرت محمد بن سیرین یہ تابعی ہے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی خادم رسول ہے، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ یہ تاجر تھے، حضرت محمد بن سیرین تاجر تھے، تجارت کر رہے تھے، کسی سے ادھار سودا لے آئے، اب کسی وجہ سے اس میں بیع ناجائز ہو گئی، سارا مال ضائع کرنا پڑا، پیسہ نہیں تھا، جہاں سے مال اٹھایا تھا، جس کے مقروض تھے، پیسہ دینے کے لیے ان کے پاس تھا نہیں کہ میں دے کر قرضہ چکا دوں۔ انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ انہوں نے مجھ سے مال لیا، ادھار لیا، میرا پیسہ نہیں دے رہے، ان کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جائے۔ ان کے مطالبہ پر حضرت محمد بن سیرین کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا گیا۔ تو جو جیلر تھا، جیل میں رہنے والا، اس نے کہا حضرت آپ نے تو کوئی بڑا قصور نہیں کیا ہے، آپ نہ تو ڈاکو ہیں، نہ زانی ہیں، نہ چور ہیں، نہ بدماش ہیں، نہ گنڈے ہیں، آپ نے کوئی بڑا قصور نہیں کیا، بھئی یہی کہ آپ نے ان سے ادھار سامان لیا تھا، اور یہ بیع ناجائز ہونے کی وجہ سے مال ضائع کرنا پڑا، پیسے ختم ہو گئے، قرض چکانے کے لیے پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس نے جیل کا مطالبہ کر دیا، قانون کے مطابق آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو آپ اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں، لہذا میں آپ کے ساتھ یہ سہولت کرتا ہوں کہ شام میں مغرب کے وقت ہی آپ کو آزاد کر دوں گا، آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ جا کے گھر آرام سے رہیں، پوری رات عبادت کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور فجر سے پہلے آپ اپنے آپ کو
جیل میں پیش کر دیں؟ کہنے لگے نہیں، کیا تمہیں اسی لیے رکھا گیا ہے یہاں جیلر؟ تم قانون کے پابند بنو۔ کہیں گے حضرت میرا اور آپ کا معاملہ کوئی دیکھے گا نہیں۔ کہنے لگے وہ دیکھے گا جس کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ میں تو اس وقت مجرم ہوں، اور جیسے سب کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہیں اور سب کو مکمل قید میں رکھتے ہیں، مجھے بھی اسی طرح رکھیں، میرے ساتھ تساہل نہ برتیں، سہولت کا معاملہ نہ کریں، یہ میرے لیے صحیح اور جائز نہیں ہے۔ وقت گزر رہا، ادھر خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو محمد بن سیرین سے کہہ دینا کہ وہ مجھے غسل دے گا اور میرا جنازہ پڑھائے گا اور قبر کے اندر مجھے وہی اتارے گا۔ ادھر انتقال ہو گیا، اور یہ محمد بن سیرین جیل میں، لوگوں نے جا کر کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ حضرت غلام رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل محمد دے گا، جنازہ محمد پڑھائے گا اور قبر کے اندر مجھے محمد ہی اتارے گا۔ جبکہ صحابی موجود تھے، اس زمانے میں صحابی موجود تھے، ایک تابعی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کتنے معتبر ہوں گے وہ، کیسا تقویٰ ہوگا ان کا۔ یہ ایسے اللہ والے تھے، راتوں میں روتے تھے، یہ حضرات راتوں کو ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ کاٹ کھائے، بچھو ڈس لے، اور اس کا جب زہر چڑھتا ہے نا بدن میں تو آدمی جس طرح تڑپتا ہے، اسی طرح یہ لوگ اور یہ علماء ربانیین راتوں میں اپنے لیے اور امت کے لیے تڑپتے تھے، بلکتے تھے، روتے تھے، وہ تھے متقی۔ لوگوں نے جب یہ بات بادشاہ تک پہنچائی، بادشاہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ تجہیز و تکفین میں شرکت کر لیں۔ لوگ آئے اور کہنے لگے، جیلر سے کہا کہ ان کو چھٹی دے دو، بادشاہ نے اجازت دے دی ہے۔ کہنے لگے نہیں، میں بادشاہ کا مجرم نہیں ہوں، بادشاہ نے اجازت دے دی لیکن پھر بھی میں نہیں جاؤں گا، میں بادشاہ کا نہیں ہوں مجرم، میں تو اس شخص کا مجرم ہوں جس کا مجھ پر قرض ہے، اگر وہ اجازت دے گا تو میں جاؤں گا ورنہ تو میں نہیں جاؤں۔ پھر انہوں نے اجازت دی، پھر جا کے آپ نے غسل دیا، جنازے کی نماز پڑھائی اور قبر کے گڑھے میں اتارا۔ ایسے تھے اللہ والے۔ ہمیں اور آپ کو انہی اللہ والے کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اپنے اندر خشیت، خوف اور ڈر لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اور آپ اپنے اندر اللہ کا خوف نہیں لائیں گے اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ایک بات تو یہ کہ جب کوئی بھی کام کرے تو ذرا سی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، ایک ایک ذرے کا وہ جواب ملے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اب سے اصل میں وجہ کیا، یہ خرابی زیادہ کیوں آ رہی پتہ ہے؟ برا تو نہیں مانیں گے؟ یہ علماء ہم سے اور آپ سے ہماری بیماری بیان کرتے ہیں، ہماری کمی کوتاہی بیان کرتے ہیں۔ ہم ان ائمہ، ان علماء، ان اللہ والوں کی بات خاطر میں نہیں لاتے،
اگر ایک امام نے آپ سے کہہ دیا کہ شادی میں مڈھا سنت سے نہیں ثابت ہے، لال خط چل رہا، یہ کہاں سے ثابت؟ کھڑے ہو کے کھانا چل رہا، جتنی بھی یہ رسم و رواج صرف شادیوں کو کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ پوری زندگی ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، زبان استعمال کرنا، آنکھ کا دیکھنا، ساری چیزیں، میں تو صرف ایک چیز کو کہہ رہا ہوں۔ اب اگر ان ائمہ نے اور ان علماء نے ہماری بیماری بیان کر دی اور ہم سے یہ کہا کہ یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ارے آپ بھی ایک عالم آئے، نئے نئے مولوی، نیا نیا فتویٰ۔ اب امام صاحب نے کہا کہ نہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ اچھا، تو نکاح نہیں پڑھائے گا تو اس مسجد میں بھی نہیں رہے گا۔ اگر تو نکاح نہیں پڑھائے گا تو اس مسجد میں، اگر تو میرے شادی میں شریک نہیں ہوا، تیرا بوری بستر گول ہے۔ ایک بات بتلاؤ، اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور یہ جو وقت چل رہا کورونا ہو جائے، بخار ہو جائے، نزلہ ہو جائے، یا اور کوئی بڑی چھوٹی بیماری ہو جائے اور ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر یہ ناپ کر کہتا آپ کو تو بخار ہو رہا، ہمارا دماغ خراب ہے، مجھے کوئی بخار ہوتا تمہیں ہوگا بخار۔ اور غلط بات ہے اگر آپ نے دوبارہ کہہ دیا کہ بخار ہے، تمہاری دکان توڑوا دوں گا، کرتا ہے کوئی اس طرح؟ کیوں؟ اس دوا کی، اس ڈاکٹر کی تمام چیزوں کی حقیقت دل میں اتری ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ والے ہیں، یہ علماء، یہ ائمہ جو دین کو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں صبح و شام، ان کا یہی مشغلہ ہے۔ قرآن دیکھتے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں، قرآن کی تفاسیر دیکھتے ہیں، اور علم کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقتدی، ہمارے مصلی، ہمارے چاہنے والے، ملنے والے، ان میں یہ بیماری ہے، یہ بیماری، یہ بیماری، اب اگر بتلا دیا کہ آپ بیمار ہیں، اب بیماری بتلا دیا تو یہ امام اچھا نہیں ہے، یہ تو بہت بولتا ہے۔ میں اتنا بڑا مالدار، پورے محلے میں لوگ ادب کرتے، سلام علیکم کرتے، کوئی میرے سامنے زبان نہیں ہلا سکتا، اور یہ 10 20 15 سال 20 سال کا امام زبان چلا رہا میرے سامنے۔ معزز لوگ آئے تھے میرے پاس، میں نے ان سب کے موجودگی میں کہا امام صاحب میرے بچی کا نکاح پڑھا دو۔ ایک تو کہہ دیا کہ خلاف سنت شادی کرو، نہیں پڑھاؤں گا، میں رہنے نہیں دوں گا اس امام کو۔ بے شک آپ دنیا میں نہیں رہنے دیں گے، مسجد سے نکال دیں گے، اپنی خواہش پر عمل کر لیں گے، بے عزت کر دیں گے، ان کی غیبت، چگلی، کھوٹ، ساری چیزیں، طرح طرح کے عیب لگا دیں گے، لیکن اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا دروازہ بند نہیں ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تمام دروازوں سے فریادیں رد کر دی جاتی ہیں، درخواستوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے، تو میرا مالک، سارے جہان کا خالق کہتا میرے بندے میرے دروازے پہ آ جا، تیرے لیے میرا دروازہ کھلا ہے، میں سنوں گا تیری۔ جس کی اللہ سنے اسے کون ٹھکرا سکتا ہے، کون ذلیل کر سکتا ہے؟ تو خبردار ہم اور آپ ان علماء کو، ان ائمہ کو، ان رہبر قوم کو ناراض کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو نہ بگاڑیں۔ آپ سوچیں شادیوں میں
غیروں کو پیسہ لٹا دیتے ہیں، ناجائز جگہ پر خوب خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اماموں کو دینے کے لیے 1000 500 100 200، اور امام صاحب نکاح پڑھا کے بیٹھے ہیں کہ کچھ ملے گا، ارے چلو امام صاحب ہو جائے گا نا، بعد میں دے دیں گے۔ امام کی عزت نہیں ہے۔ اس طرح رسوا کرنے والے علماء ائمہ مناسب نہیں، جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے آپ دعاؤں کی درخواست کریں، دعاؤں کی درخواست کریں، اور ان سے آپ اچھے تعلقات کو قائم کریں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ اللہ والے راتوں کو جب سب سو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ سے کون ہے؟ اللہ کہتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ پر نگاہ رکھنے والے، یہ علماء، یہ ائمہ ہیں، یہ قراء ہیں، یہ مفتیان کرام ہیں۔ جب یہ روتے ہیں نا کہ اللہ مجھے تو سارے دودھ کار رہے ہیں، سارے بے عزت کر رہے ہیں، مجمع عام میں ڈانٹ دیتے ہیں، صرف اسی لیے نا کہ میں تیرے قانون بتلاتا ہوں، تیرے لائے ہوئے نبی کی شریعت اور سنت بتلاتا ہوں، یہ مجھے رسوا کر دیتے ہیں، مجمع عام میں ڈانٹ دیتے ہیں، بے وقعت کر دیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو پتا ہے، ایک معمولی آدمی اگر اس کا دل توڑ دیا جائے، اتنا بڑا گناہ کہ جیسے اس دل توڑنے والے نے خانہ کعبہ ڈھا دیا ہو، اتنا بڑا گناہ ایک معمولی درجے کے دل کو توڑنے کا، اور ان دلوں کو توڑتے ہیں ہم جو دین کے شہسوار ہیں، جو نائب رسول ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، جن کی آہ سحرگاہی جب رات میں وہ روتے ہیں اور آنسو ٹپکتا ہے تو اللہ کہتا میرے بندے میں نے تیری دعائیں قبول کر لی۔ اسی کو کہہ رہا شاعر، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ بس ایک دو ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، طبیعت چاہ رہی تھی کہ میں اپنے دل کی تڑپ، اپنے دل کی گڑھن، ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتا۔ اس لیے نہیں کہ میں خطیب ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے بولنا آتا، مجھے بولنے کا سلیقہ نہیں، علم نہیں، تقوی طہارت نہیں، کتاب مطالعہ کر کے آپ کے سامنے آگے سناتا ہوں۔ بہرحال یہ جو چند باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ٹوٹی پھوٹی، بے ترتیب، بے ڈھنگے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اللہ سب سے زیادہ مجھ گنہگار کو اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، زندگی باقی رہی، آنے کا اتفاق ہوا تو اس بات کی تکمیل کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا سیف اللہ صاحب دعا کرا دیجیے۔ آ جاؤ مختصر سے دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا